الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 27، دعوت کے آداب۔ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ صرف پیٹ بھرنے کی نیت سے دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے سنت کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ کیمیائے سعادت، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز و اکرام اور اس کی خوشی کی نیت کرنی چاہیے کہ وہ میرا بھائی، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو بڑا خوش ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا، جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اکرام کرے اس نے اللہ تعالیٰ کا اعزاز و اکرام کر لیا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دعوت میں نیک لوگوں کو بلانا چاہیے، نہ کہ فاسقوں کو جو ظاہری طور پر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے۔ حدیث مبارک ہے، ولیمہ کا وہ کھانا سب کھانوں میں سے بدتر ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو محروم رکھا جائے۔ کیمیائے سعادت۔ دعوت کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا نہ ہو، بلکہ ارادہ سنت کا ہو۔ اس شخص کو دعوت نہیں دینی چاہیے کہ جسے دعوت قبول کرنے میں تکلیف ہو۔ اب اگر ایک شخص اسلام آباد میں ہے اور ایک شادی کا ایونٹ، ولیمہ جو کہ سنت ہے، وہ کراچی میں منعقد ہو رہا ہے اور اس کی مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ وہ نہیں آ سکتا، تو پھر اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور فقیر یا غریب کی دعوت قبول کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ کیمیائے سعادت۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، تو ہمیں شرم پھر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک غریب قوم کے پاس سے ہوا۔ وہ لوگ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آپ سواری پر سے اتر کر ان کے ساتھ شریک ہوئے اور فرمایا، حق تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جب کھا چکے تو ان لوگوں سے فرمایا کہ تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے عمدہ عمدہ کھانے پکوائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر دعوت ایسی جگہ ہے جہاں گناہ عام ہو، مثلا شراب نوشی، جوا، زنا کاری، بے پردگی، تو ایسی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پتہ نہیں تھا، دعوت قبول کر لی اور وہاں کوئی بری بات دیکھی تو منع کرے، اور اگر منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلے جانا واجب ہے۔ دعوت میں ہر شخص جو بھی پاس بیٹھا اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، حال احوال پوچھنا چاہیے۔ جلدی شیطان کا کام ہے، مگر 6 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ نمبر 2، مردہ کی تجہیز میں، اس کو کفن دفن میں۔ نمبر 3، لڑکیوں کے نکاح میں۔ نمبر 4، قرض ادا کرنے میں۔ نمبر 5، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ نمبر 6، دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا۔ کیمیائے سعادت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا کھانا رکھا تو حضرت سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اسراف کا خوف نہیں، یعنی فضول خرچی کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسراف ہوتا ہی نہیں، یعنی جب مہمان نوازی کریں تو پھر اسراف نہیں ہوتا، فضول خرچی نہیں ہوتی۔ میزبان کو اپنے اہل و عیال کا حصہ پہلے سے نکال لینا چاہیے تاکہ ان کی نظر دسترخوان پر نہ رہے، اس لیے کہ جب کچھ نہیں بچے گا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے، اس بعد میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ کیمیائے سعادت۔ مہمان کو میزبان کی اجازت سے رخصت ہونا چاہیے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اگر میزبان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مہمان چلتے وقت معاف کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کریم ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔